ایران امریکہ جنگ، امریکی ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ ایران کے خلاف جنگی کارروائی امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے، جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ ایران بحران کا حل جنگ سے نہیں تحریری معاہدے کے ذریعے چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات دونوں میں طے پا سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ ممکن ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر پابندی جاری ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، معاہدہ ہوتے ہی آبِ ہرمز کھل جائے گی۔ اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق، امریکی محکمہ خارجہ کا اعلان۔ حزب اللہ کی جانب سے حملے بند کرنے کی شرط پر اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ دونوں ممالک 22 جون کو دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ایرانی حملے خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں، کویت نے ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ایرانی قائم مقام سفیر حامد یعقوبی کی طلبی احتجاجی نوٹ تھما دیا۔ 2 ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ کویتی حکام کے مطابق ایرانی ڈرون حملوں میں 1 شخص ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ اہم تنصیبات اور سفارتی مشنز کو بھی نقصان پہنچایا۔ کویت اور بحرین پر ایرانی حملے، مشیر اماراتی صدر انور کرگاش کا خلیجی ملکوں سے مشترکہ موقف اپنانے کا مطالبہ۔ کہا سب ایران کے علاقائی عزائم کی قیمت چکا رہے ہیں۔ ایرانی جارحیت کے بعد مضبوط اور متحد خلیجی موقف ہونا چاہیے۔ خلیجی ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ چین کا مشرقی وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، امریکہ اور ایران سے جنگ بندی برقرار رکھنے کی اپیل کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا دوبارہ جنگ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں، تنازعات کے حل کسی سیاسی اور سفارتی راستے اختیار کریں، تمام فریق جنگ بندی کا احترام کریں، مذاکرات کے عمل کو برقرار رکھیں۔ بجٹ پر ڈیڈ لاک ٹوٹ گیا، حکومت اور پیپلز پارٹی متفق، وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں اسحاق ڈار کی زیر قیادت حکومتی ٹیم اور پیپلز پارٹی وفد کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ دونوں جانب سے متفقہ تجاویز وزیر اعظم کو بھجوا دی گئیں۔ ملاقات میں نئے بجٹ کے معاشی اہداف اور اہم مالی معاملات پر بھی تفصیلی مشاورت ہوئی۔ چلیں ایک کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا قیدی ہے وہ پریشان ہے، لیکن جو وفاقی حکومت میں ہیں اور گلگت میں بھی ان کے امیدوار مایوس کیوں پھرتے نظر آتے ہیں؟ دوست ہیں ہمارے مگر اس بار ہاریں گے، بلاول بھٹو زرداری کی نام لیے بغیر نون لیگ پر تیر اندازی۔ صدر آصف زرداری 18ویں ترمیم نہ لاتے تو کسی صوبے میں اورنج ٹرین ہوتی نہ میٹرو بس چلتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دیامر میں انتخابی جلسے سے خطاب، الزام لگایا کہ 2013 میں آصف زرداری کی حکومت کو سازش کے ذریعے ختم کرایا گیا۔ حکومت ختم نہ ہوتی تو بھاشا ڈیم بن چکا ہوتا۔ بلاول کا شہباز شریف سے ڈیم پر کام فوری شروع کرانے کا مطالبہ، کہا شہباز سپیڈ دکھائیں اور ڈیم منصوبہ مکمل کریں۔ کچھ قوتیں انتخابی نتائج پر اثر ڈالنا چاہتی ہیں، 7 جون کو جی بی کے عوام اپنی طاقت دکھائیں گے۔ آپ کے پاس بڑے بڑے لیڈر آئیں گے اور وعدے کریں گے، یہ بڑے لیڈر بند کمروں میں آپ کے حقوق کا سودا کریں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا ہنزا میں جلسے سے خطاب، کہا ہم عوام کے لیے روزگار، تعلیم اور صحت کی بہترین سہولیات چاہتے ہیں۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات سے قبل سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ وفاقی حکومت کے اتحادی بھی آمنے سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی عمل میں مبینہ مداخلت کا دعویٰ کر دیا۔
पंजाब पुलिस की तैनाती और वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में शमूलियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नदीम अफजल चंद ने कहा, मुख्तलिफ हलकों से बेज़ाब्तियों की इत्तलात हैं। शाज़िया मरी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल की शफाफियत यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, सी-पैक के दूसरे मरहले और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बरामदात खसारा ना रोक सकें, तिजारती फ़र्क मज़ीद वसी हो गया। तिजारती खसारा 35 अरब डॉलर के करीब पहुँच गया। 11 माह में तिजारती खसारा 17% से ज़ायद बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने का इंदिया दे दिया। शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामज़न है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। सन्नत, ज़राअत और IT की तरक्की मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दी। कारोबारी वफ्द ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम को सराहा। बाजारों के औकात कार में तोसी, दुकानें, मार्केटें, मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज, कमर्शियल इवेंट्स 10 बजे और रेस्टोरेंट्स, होटल्स 11 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तंदूर, फ्यूल स्टेशंस पर औकात कार की पाबंदी नहीं, नोटिफिकेशन जारी। बरतानवी शहर साउथहैम्पटन में तालिब इल्म के कत्ल पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहरों के दौरान पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की वाक़े की मज़म्मत। कहा, इस साहने को बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन वनडे आज गज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में कामयाबी समेटकर सीरीज 1-1 से बराबर की। कौमी कप्तान शाहीन आफरीदी सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के डैरल मिशेल की पहली, बाबर आजम की छठी पोजीशन। सलमान अलियाका 5 दर्जे तनज़ुली के बाद 14वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में अबरार अहमद चौथी पोजीशन पर आ गए। शाहीन आफरीदी 4 दर्जा बेहतरी के बाद 13वें नंबर पर बराजमान। टॉप 10 टेस्ट बैटर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल के सबसे बड़े मार्के की उल्टी गिनती शुरू। 48 टीमें, 1248 खिलाड़ी और 104 मुकाबले शायकीन के मुंतज़र। 12 जून से दुनिया फुटबॉल के रंग में रंग जाएगी।